بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ معزز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات ایسے ہیں کہ جو روح کو تڑپا دینے اور ایمان کو گربان دینے والے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور گورنری سے متعلق ہے کہ عوام اپنے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت خلیفہ دوم سے کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں امیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا تھا، یہاں تک کہ وقت کے خلیفہ بھی آپ کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت غور سے سنتے تھے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی وجہ بنی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید میں آپ کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، امیر المومنین میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے، اور حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ مال غنیمت جب جمع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبوں سے غریبوں اور مسکینوں کی لسٹیں منگوائیں۔ اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حمص کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کر سکوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، اس میں سعید بن عامر کا نام دیکھ کر امیر المومنین حیرت میں آ گئے اور حیرت سے پوچھا، کون سعید بن عامر؟ ارکان وفد نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، ہمارا گورنر فقیر ہے؟ جی امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کے سامنے پیش کر دی۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جیسے ان پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اہلیہ نے پھر سوال کیا، کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آ پڑی ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا، اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے، میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے، یہ میرے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے مال اور حکام کی بکثرت شکایت کرنے میں مشہور تھے۔ جب اہل حمص خلیفہ دوم سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا
کہ تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسرے سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے گورنر حضرت سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، پہلی شکایت یہ ہے کہ شروع جب یہ آئے تھے تو فجر کے بعد یہاں کے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے، اب جب تک خوب دن نہیں چڑھاتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کرنے لگے، امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ فرمانے لگے، حضور میرے گھر میں کوئی خاتمہ نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، اس لیے باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اہل حمد سے پوچھا، تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، صرف دن کو ملتے ہیں، رات کے وقت کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سعید کی شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے، ساری سفید ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے میں نے دن کے اوقات لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعرضین سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ہفتے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے دریافت کیا، سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین یہ میرا اور میرے رب کے ساتھ پردہ ہے، اسے نہ کھولا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، منصب کی وجہ سے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ فرمانے لگے، میرے پاس کوئی خادم نہیں اور جسم کے کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں، میں ان کو ہفتے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ کیسے باہر نکلوں؟ اپنی غریبی لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں جانوں میرا رب جانے، میں راضی ہوں اس کی رضا پہ۔ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لے کر رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے لوگوں سے کہا، اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ابھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، رہ رہ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیسا دیوانہ شخص ہمارا گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کوئی جواب ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑا تھا، جب وہ گناہ یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا۔ اللہ کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر خشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کرے جب ہم اس کی زیادہ ضرورت مند ہو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھائی، اس کی کیا صورت ہوئی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض افنا دے دیں
اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کروا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ پیارے دوستوں، ایمان کو دوبالا کرنے والے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تذکرے نے یقیناً آپ کے ایمان کو دوبالا کر دیا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے تذکرے زیادہ سے زیادہ عام ہو سکیں اور ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کی پیروی میں گزارنے والے بنیں۔ ویڈیو کی آواز یا گرافکس اگر پسند نہ آئے تب بھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تاکہ ہماری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تذکرے عام ہو سکیں اور ہم اور ہماری اولادیں ان کی زندگیوں کے بارے میں جان سکیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، کیسے وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کے ایمان جیسے ایمان اور صحابہ کے جذبات جیسے جذبات عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔